مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جی ناظرین، خوش آمدید آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV، اور آج ہمارا موضوع سخن ہے جنت، اور اس سلسلے کا یہ چوتھا پروگرام ہے۔ آج اختتامی نشست بھی ہے رمضان کریم کی، ابتدائے رمضان سے آج کی انتہائی رمضان کی نشست تک پہنچنا ہمیں اللہ رب العزت کے فضل سے نصیب ہوا ہے، اور ہمیں اس پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرنا ہے، اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ ہر نشست کے ساتھ شکریہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانے کی صورت میں پیش کرتے رہیں کہ اس کی مہربانی سے، اس کی کریمی اور بندہ نوازی سے ہمیں اپنا پیغام نشر کرنے میں سہولت حاصل ہوتی رہی۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے۔ علامہ صاحب کی بلائیے، کیونکہ اس سلسلے کا چوتھا پروگرام ترتیب وار ہم نے پیغامات اس نعمت عظمیٰ کے بارے میں نشر کیے جسے جنت کہتے ہیں، تو آج کا پروگرام بھی معلوماتی بھی ہے، لیکن ایک انداز سے یہ بہت زیادہ نصیحت پر مبنی ہے کہ جنت کے بارے میں ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے، اصلاحی پہلو زیادہ اس میں غالب ہوگا۔ جنت کا بہت زیادہ انداز میں ہم مذاق بھی اڑاتے ہیں، بہت ہلکا لے کے، بڑا ہی لائٹ قسم کا لے کے اس نعمت کو بتاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی جملے بازی بھی اس پہ کرتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری اصلاح کیجئے کہ ہمارا رویہ ایک بندہ مومن کا کیا ہونا چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صفدر صاحب، قرآن پاک میں ایک آیہ کریمہ کا ٹکڑا ہے، اگر یہ مسلمان صاحب ایمان بندے کے پیش نظر رہے نا تو وہ اس طرح کی کوئی جرت و جسارت کبھی زندگی بھر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، ارشاد فرمائیے۔ اللہ رب العالمین نے، اور یہ غالباً پورے قرآن میں واحد اس مضمون کا ٹکڑا ہے، اور اس انداز سے رب کائنات نے خطاب کو تخاطب فرمایا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اور رب العالمین جل مجدہ الکریم خالق جنت ہے، درست، جنت کا خالق ہے، اور عربی میں کہتے ہیں شرف المکان بالمکین، بالکل درست ہے۔ مکان کا ہر شرف مکین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی بھی گھر کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ بیت اللہ شریف کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کے مسجد کا احترام اسی لیے کرتے ہیں، مدینہ طیبہ کا احترام اس لیے کرتے ہیں، قرآن عظیم الشان کا احترام اس لیے کرتے ہیں، کتاب اللہ ہے۔ اور یہ اللہ کا لفظ دیکھیں جہاں ساتھ لگتا ہے تو بیت اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ، اولیاء اللہ، کیا بات ہے، تو حرمت کا تصور پیدا ہو۔ جہاں جہاں اللہ کی نسبتیں پائی جائیں۔ یہ غفلت تب آتی ہے جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جنت کا خالق کون ہے، بالکل صحیح۔ جنت بنائی کس نے ہے اور کیوں بنائی ہے، اور اس کی عظمت و شان کو کس اہتمام سے پورے قرآن پاک میں بار بار بیان کیا ہے، اور سب سے بڑی کامیابی اس کو قرار دیا ہے کہ کوئی جنت میں پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ آخری منزل مومن کی یہ ہے، صاحب ایمان کی، کہ آپ جنت میں پہنچ جائیں، اور پھر جنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود مانگی اپنے رب سے، اللہ، اور اس کو دعا بنایا، مسنون طریق بنایا، انبیاء اکرام علیہم السلام سے، صحابہ اکرام سے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اولیاء امت، وہ سب جنت مانگ رہے ہیں۔ تو یہ والی کیفیت تب پیدا ہوتی ہے جب ایک تو یہ پیش نظر نہ رہے کہ جنت کا خالق کون ہے، اور کس شان سے اس نے جنت کو تخلیق کیا، اور ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ جنت میں جانا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور شیطان جو ہے نا اس میں وہ ایک بڑا اہم ایلیمنٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں ہے کہ فَاخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابلیس جنت سے نکالا ہوا راندہ درگاہ ہے، ہائے، اب وہ بدلہ لیتا ہے اس طرح، اور اب وہ یہ نہیں چاہتا، اور اس نے ہاتھ پھیر کے منہ پہ کہا تھا ہاں بالکل بدلہ کہ لینے یہ والے جس انداز کی وجہ سے میں نکالا گیا ہوں، اب قیامت تک اس کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا کہ اب اس کی طرف لوٹ کے نہ آئے۔ ہائے، اس میں جانے سے روکتا رہوں گا۔ تو یہ وہ وسوسہ شیطانی ہے، اور یہ شیطان کا وہ ایگریمنٹ اور عہد ہے جو اس نے کیا ہوا ہے، میں اس کی طرف جانے نہیں دوں گا، اس راستے پہ، اس صراط مستقیم پہ چلنے نہیں دوں گا جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے اور ایک اٹیک ہے، جب وہ بندے کو ایسا وسوسہ اور غفلت ڈالے، بے شک وہ کوئی نیک صالح آدمی ہو،
اگر وہ جنت سے بے نیازی کا اظہار ایسے تمسخر کے لہجے میں کرتا ہے نا صفدر صاحب، تو اس کو ہمارے فقہا نے کفر کہا. اللہ، یعنی جنت کی توہین ذات باری تعالیٰ خالق جنت کی توہین ہے، اس پر حرف آتا ہے. تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جنت سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور آپ نہیں چاہتے ہیں، تو اللہ کی پھر یہی شان ہے کہ اگر کوئی جنت میں نہ جانا چاہے تو وہ زبردستی کسی کو جنت میں داخل نہیں کرتا. اس لیے یہاں پناہ مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا کر چکا ہے تو اس پہ توبہ لازم ہے، کیونکہ اس کو فقہا نے کفریہ جملوں اور فکروں میں شمار فرمایا. بہت اچھا آپ نے گائیڈ کیا ہے، بہت اچھا گائیڈ کیا ہے علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب نے، کہ ایک بندہ مومن ہونے کے طور پر، مسلمان ہونے کے طور پر ہمارا رویہ اللہ رب العزت کی اس تخلیق کے بارے میں جس کا نام جنت ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب قبلہ، اب جب جنت کا ذکر آیا تو جنت کی نعمتوں کا بھی تسلسل سے کچھ ذکر ہوگا. حور و غلمان اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے جنت کے اندر جن کو کامیابی نصیب ہو گئی اور جن کو وہ ٹھکانہ مل گیا، یہ نعمتیں ان کو عطا کی جائیں گی. لیکن یہ نعمتیں جو ہیں یہ بھی سب سے زیادہ مذاق کا ہدف ہیں. جنت کے لفظ کے بعد شاید جنت کم ہو، لیکن یہ جو جنت کے اندر والی نعمتیں یہ مذاق میں زیادہ لطیفے باقاعدہ اور پوری داستانیں گھڑی ہوتی ہیں. اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. صفدر بھائی، اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جو نعمتیں تیار کی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اہل تقوی ہیں، اور اہل تقوی کو اللہ کریم اپنے خانے نعمت سے شادکام فرمائے گا، اور وہاں میزبان اللہ کی ذات ہوگی جس کو جنت میں اللہ کریم جگہ عطا فرمائے گا، اور وہاں جو اس کو نعمتیں ملیں گی، فرمایا نزلا من غفور الرحیم، وہ میزبان اللہ کی ذات ہے اور اللہ کریم وہ نعمتیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے جن لوگوں کو تقوی کی دولت عطا فرمائی ہے وہ اللہ کے انعامات اور اللہ کی نعمتوں کی تعظیم بھی کرتے ہیں. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کی تعظیم کا ذکر کرتے ہوئے جو اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ ہیں، ان کی تعظیم کو تقوی کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے. بالکل وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ اس کا تعلق دلوں کے تقوی کے ساتھ ہے. جب آدمی مذاق کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلے مذاق کرنے سے پہلے وہ تقوی سے محروم ہو چکا ہوتا ہے. بالکل درست. تقوی سے محروم ہوتا ہے تو پھر آگے مذاق کرتا ہے. جب مذاق کرتا ہے تو جس طرح قبلہ مجدی صاحب فرما رہے تھے، اس کا ایمان ہی جاتا رہتا ہے. ایمان سے محروم ہو گیا تو وہ ان انعامات سے محروم ہو گیا جو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا. جنت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی جگہ. جنت کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا وہ مقام جو اہل محبت کو نصیب ہوگا. جنت کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں اللہ کریم اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا. یعنی یہ وہ سارے انعامات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اور منافقین کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ مختلف اللہ کی نعمتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں. اللہ کے بندوں کا مذاق اڑانا. قرآن مجید میں منافقین کا طرز عمل ذکر کیا گیا. صحابہ اکرام کو وہ ان کے سامنے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، لیکن جب تنہا ہوتے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کا استہزاء کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں. فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مذاق کا جواب خود عطا فرماتا ہے. عطا بھی فرماتا ہے، فرمائے گا بھی، اور سزا بھی عطا فرمائے گا. بالکل صحیح. اسی طرح منافقین نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر اہل ایمان وہاں گئے اور انہوں نے کہا تمہارا تو اب بس وہاں پر سسٹم ختم ہو جائے گا اور تم واپس نہیں آ سکو گے، تو اہل ایمان کا مذاق اڑایا، اہل ایمان کے جذبہ جہاد کا مذاق اڑایا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تم اللہ کا، اللہ کی آیات کا اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو. تو اب جب تم مذاق اڑا چکے ہو تو گویا تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کر لیا. اب جب کفر کیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی اس دائمی اور ابدی نعمت سے محروم ہو جاؤ. تو گویا مذاق اڑانا، جنت اور جنت کے انعامات کا مذاق اڑانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شعائر کا مذاق اڑانا انسان کو تقوی اور ایمان سے محروم کر دیتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورتی سے علامہ صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے اس مضمون کو بیان کر دیا ہے. حقیقت بات بھی یہی ہے ناظرین کہ جن نعمتوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، کل وہاں بروز محشر ان نعمتوں کا اپنے آپ کو حقدار ٹھہرانا، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی اس کی منطق پھر ہمارے پاس نہیں ہو پائے گی. اللہ ہمیں ادب کی توفیق دے. آئیے کلام شامل کرتے ہیں. جنت کا ذکر ہے تو جن کے صدقے ہمیں جنت ملنی ہے یا جن کے صدقے یہ نعمت کامیاب لوگوں کو ملے گی،
اس عظیم تاجدار کا ذکر کرتے ہیں نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جی افضل بھائی. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے جا ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے جا ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہے، درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہے، میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے، میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا اللہ ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ایک مختصر وقفہ ہے ناظرین یہاں پر. ماشاء اللہ. ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان.